السلام علیکم۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جادوگر۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کون سا جادوگر زیادہ بہتر جادو کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندو جادوگر ٹھیک ہے یا عیسائی جادوگر؟ کیونکہ آج کل ہر جادوگر کے اشتہار کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اصلی عیسائی جادوگر وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ کیا لوگ جعلی عیسائی بن کر بھی جادو ٹونے کرنے کا کام کرتے ہیں؟ یا میرے اس سوال کے دوست کا جو سوال تھا بڑا دلچسپ تھا۔ اس سوال کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ کیا عیسائی جادوگر کا جادو زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا ہندو کا، اور دوسرا سوال یہ کہ کسی جادوگر کے غیر مسلم ہونے کی گارنٹی دینے کا کیا مطلب، یعنی اصلی عیسائی جعلی عیسائی۔ تو میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس میں جادوگر کے ہندو یا عیسائی ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا بڑا مشرک ہوگا اتنا ہی اس کا جادو زیادہ پر اثر ہوگا، چاہے وہ جادوگر اپنا تعلق عیسائی مذہب سے جوڑے یا ہندو مذہب سے، یا وہ پیدائشی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جس قدر زیادہ شرک کرے گا اتنا ہی اس کے جادو میں اثر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ ہی کی عظمت کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اس کے بندوں کو قیامت کے دن تک اس کی راہ سے ہٹا کر اپنی راہ پر لگاتا رہے گا، اور وہ اس مقصد کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرے گا، انسانوں کو کامیابی کا لالچ دے کر یا ان کو جادو ٹونے سے ملا کر اپنے چیلوں جو کہ انسانوں میں ہی موجود ہیں کے ذریعے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اللہ سے دور لے جاتا رہے گا۔ شیطان نے اپنے نہ نظر آنے والے چیلوں جو کہ جنات کی شکل میں ہوتے ہیں ان کو کہہ رکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص خدا کو چھوڑ کر میرا نام لے، میری مدد مانگے گا، تو تم نے اس شخص کو کسی صورت میں مایوس نہیں کرنا، ہر صورت میں اس شخص کا کام کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اب جیسے ہی کوئی جادوگر، چاہے اس کا مذہب کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، جب وہ شیطان کو پکارتا ہے، ایسے کلمات ادا کرتا ہے جن میں وہ ایک خدا سے منکر ہونے کا اعلان کرے اور شیطان کی بندگی کو اختیار کرنے کے الفاظ ہوں، یہ کلمات وہ جنات سکھاتے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، وہ اور اسی کی راہ پر چلتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی جادوگر کفر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے کچھ ایسے چلے کاٹتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہو، ایسے الفاظ دہراتا ہے جس کے ذریعے شیطان کے چیلوں کو بلوایا جا سکتا ہو، تو وہ شیطان کے مذہب والے جنات کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے، اور ایک مقرر مدت تک شیطان کی عبادت اور چلے کاٹنے کے بعد جب شیطان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ شخص پوری طرح اس کے مذہب کو اختیار کر چکا ہے، تو وہ اس کے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کسی شخص کا ناجائز کام کرنے کے لیے شیطان کی عبادت گاہ میں عمل کرتا ہے، تو شیاطین اس کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، تب وہ ان کو جو بھی نقصان پہنچانے کا کہتا ہے وہ عمل کے اس کہے کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور وہ جو بھی ناجائز اور شیطانی کام اس نے اس کے ذمے لگایا ہوتا ہے وہ اس کے عین وقت پر کر دیتے ہیں۔ اس دوران میں جب وہ عمل کوئی جادو ٹونا کر رہا ہوتا ہے تو وہ جنات اس عمل سے کچھ شرائط بھی منواتے ہیں جو انتہائی گھنونی اور خوفناک ہوتی ہیں، لیکن وہ کام کی نوعیت کے لحاظ سے وہ شیطانی عمل کروایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض کاموں کے لیے وہ عمل کے چھوٹے معصوم بچے کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ شیطان اس طرح کے بے رحمانہ اور وحشیانہ کاموں پر خوش ہو کر اس عمل کا کام کر دیتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ لیبارٹری سرن کے احاطے میں آدھی رات کے وقت لیبارٹری کے صحن میں ایک طرف نصب شیوا کے مجسمے کے سامنے ایک عورت کو ذبح کیا گیا تھا، جس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر سرچ کی جا سکتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سرن میں سائنس اور جادو کے ملاپ سے ایسی کون سی ایجادات کی جا رہی ہیں جن کا تعلق شیطانی منصوبوں سے ہے۔ جس طرح ہم مسلمان اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اسی طرح شیطان کے چیلے چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں شیطان کی مدد مانگتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں۔
باقی رہ گیا مسئلہ کہ جادوگر عیسائی یا ہندوگر سے کام لینے کا، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس قسم کے مشرک کافر کے ساتھ مل کر اپنے اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اور مشرک بن کر کافر بن کر اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ